السلام علیکم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان خاتم النبیین جناب سید محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. ناظرین، میں ہوں راجہ محمد علی منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز پہ پروگرام عوام کی آواز. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں، لیڈ نیوز کے کسی بھی پروگرام میں، ہم آپ کو عوامی مسائل کے اوپر جو ہماری مہمان شخصیات ہوتی ہیں، وہ چاہے حکومتی پارٹی سے ہوں یا اپوزیشن کی جماعت سے ہوں، ہم اس پہ ان سے بات کریں، ڈیبیٹ کریں اور ان مسائل کا، عوامی مسائل کا حل ہم ارباب اختیار تک پہنچا سکیں تاکہ عوام کے مسائل میں کمی لائی جا سکے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ملک مقبول احمد خان صاحب. پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑے سرگرم کارکن ہیں، وائس چیئرمین رہ چکے ہیں، منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ذیلی ونگ ایم ایس ایف پنجاب کے موجودہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں. ہم ان سے آج عوامی مسائل کے اوپر اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر بات کریں گے. مقبول احمد خان صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے وقت نکالا. آپ کیا سمجھتے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے بہت دعوے کیے، بڑی باتیں کیں، ڈی چوک میں اور ملک کے طول و عرض میں انہوں نے جلسوں میں عوام کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور ان کی جو کابینہ ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے لیڈ نیوز کا شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور آپ کو یہ کامیاب پروگرام کرنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. جہاں تک حکومت کی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن ہے، حکومت کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. عوام مسائل کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل ہونے چاہیے تھے، جس کے بلند و بانگ دعوے کیے گئے، لیکن آج تک عوامی مسائل حل نہ ہو سکے، بلکہ روز بروز عوامی مسائل میں اضافہ ہوتا گیا. روز بروز عوامی مسائل میں اضافہ ہوتا گیا. مقبول صاحب، عمران خان صاحب نے تو یقین دلایا کہ ان سے پہلے جو حکمران تھے یا حکومتیں تھیں، انہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے اس طریقے سے کوئی خدمات سر انجام نہیں دیں. تو وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ عوام کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کے آئیں گے، ملک کو عالمی سطح پر ایک منفرد اور قابل عزت مقام ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان باتوں کو پورا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس شریف فیملی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے اور آئے روز نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ بن چکا ہے. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس شریف فیملی کے خلاف وہ مرکز بن چکا ہے جہاں سے ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ سب کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میاں نواز شریف ملک سے باہر کیوں گئے؟ میاں نواز شریف چونکہ بیمار تھے جی، اور حکومت نے خود ویریفائی کرا کے شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل کو بلوا کے ویریفائی کرایا کہ واقعی میاں نواز شریف بیمار ہے. اس کو ان کی ویریفیکیشن کر کے ان کو بھیجا گیا ملک سے باہر علاج کے لیے. یہ لوگ مرحومہ اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہ لوگ ان کے بارے میں بھی یہی دعوے کیا کرتے تھے. بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملی اور ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. انشاءاللہ میاں نواز شریف صحت یاب ہو کے جلد وطن واپس لوٹیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا شاندار کردار ادا کریں گے. شاندار کردار ادا کریں گے. مقبول صاحب، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے اس صوبے کے. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے 2 مرتبہ اس ملک کے، اس قوم کے. اس وقت یہ شاندار کردار کہاں تھا؟ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا. بریک کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سوال کا جواب مقبول احمد خان صاحب سے لوں گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ لیڈ نیوز پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مقبول احمد خان موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما ہیں، کارکن ہیں۔ مقبول صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف جلد سے صحتیاب ہو کر واپس پاکستان آئیں گے اور اس ملک اور قوم کی خدمات کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اپنا شاندار کردار ادا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اس ملک کے منتخب وزیر اعظم بھی رہے، تو یہ شاندار کردار اس وقت کیوں ادا نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو وہ اب صحتیاب ہو کر آ کر کریں گے؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ آپ کو شاید سابقہ کارنامے میاں محمد نواز شریف کے ترقی و خوشحالی کے حوالے سے گنواتا چلوں۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے جو کردار میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے ادا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہ شاندار کردار آج 2 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو۔ آپ بتائیں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ پاکستان کی موٹر ویز میاں محمد نواز شریف کا کارنامہ، پاکستان کی سڑکیں، یونیورسٹیاں، کالج، سکول، اسپتال، جس کے فیتے آج بھی موجودہ حکومت کاٹ رہی ہے۔ وہ منصوبے جو میاں محمد نواز شریف نے بنائے آج بھی موجودہ حکومت کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے مانسہرہ ایبٹ آباد موٹر وے دیکھا، وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کارنامہ میاں محمد نواز شریف کا تھا۔ پی ٹی آئی نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، وہاں کے لوگوں نے مزاحمت کی اور کہا کہ پاکستان کا وہی لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے جو پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمیشہ شاندار کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میرے سے ایک الفاظ میں تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، شاندار، مزید شاندار کردار ادا کریں گے۔ پہلے بھی شاندار کردار ادا کیا میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، آئندہ بھی انشاءاللہ مزید بہترین کردار ادا کریں گے۔ موجودہ حکومت اگر سیاسی مخالفت سے بالاتر ہو کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتی تو عوام ان کو ویلکم کرتے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ شریف فیملی کو اذیت دی جائے، مسلم لیگ نون کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ وہ جتنی انتقامی کاروائیاں مسلم لیگ نون، شریف فیملی اور کارکنوں کے خلاف کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نون ایک بھرپور ابھرتی ہوئی جماعت بن کر مزید ابھرے گی۔ لیکن مقبول صاحب، وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس کا جو گڑھ ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت مختلف اداروں کو ان کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ آپ اپوزیشن نے ابھی تک اسمبلی میں یہ بات کیوں نہیں کی کہ اگر اپوزیشن حکومت واقعی میں احتساب کرنے میں حق بجانب ہے اور غیر جانبدار احتساب کر رہی ہے تو پھر ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے، جن پہ کیسز ہیں لیکن وہ حکومت کا حصہ ہیں؟ ابھی تک شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسمبلی میں یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ ہمیشہ شہباز شریف صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک ہی بات کی ہے کہ غیر جانبدارانہ احتساب، جبکہ آج کے دور میں جانبدارانہ احتساب ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، فارمیلٹیز ضرور اپنے ایک آدھ دوست کو اندر کروا کے نیب سے گرفتار کروا کے کی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوکس پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ہے۔ اپوزیشن کا کردار ہمیشہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہی ہے اپوزیشن، لیکن کل بھی آپ نے دیکھا میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کراچی گئے اور کراچی کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں، ملک کی ترقی اور خوشحالی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گی۔ آپ نے بات کی، کل بھی شہباز شریف صاحب کراچی گئے، اس پہ میں آگے آپ سے بات کروں گا، لیکن آپ نے بات کی کہ عوام کی خوشحالی کے لیے اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے یا جہاں تک میں نے ملکی حالات کو دیکھا اور سمجھا ہے، 2 سال میں اپوزیشن میں عوام کے لیے اسمبلی سیشن میں کبھی کوئی بات نہیں کی مقبول صاحب، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اس پہ اپوزیشن نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اس سوال کا جواب میں بریک کے بعد آپ سے لوں گا۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے ان 2 سالوں میں اسمبلی کے اندر عوامی مسائل کے حل کے لیے کیا آواز اٹھائی ہے، سوائے اس کے کہ اس پہ نیب پہ بات ہوئی، کیسز پہ بات ہوئی، ان کے اپنی کردار کشی پہ بات ہوئی، لیکن عوامی مسائل پہ شہباز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف نے ہمیشہ مہنگائی، بے روزگاری اور پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اچھا. اس کے لیے خواجہ آصف صاحب ہوں، اس کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں جی، یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، جی، سب نے مل کر پاکستان کے عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جی، بے روزگاری کا عالم ہے، جی، اور جو لوگ روزگار سے وابستہ تھے جی، انہیں بھی نکالا جا رہا ہے، ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے. جی، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن نے ہمیشہ اس پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. جی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھے، جی، آٹے چینی کی قیمتیں بڑھے، جی، پاکستان میں آٹے اور چینی کی قلت ہو، پاکستان میں ناجائز ذخیرہ اندوزی ہو. اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن نے ہمیشہ اس پر اپنا کردار ادا کیا اور ہمیشہ ٹی وی چینلز پر اور اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے. اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے. سر، چینی 55 روپے کلو تھی جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے، آج 105 روپے 110 روپے مل رہی ہے. اسی طرح گھی بھی انتہائی ہوش ربا قیمت اس میں اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اپوزیشن مجھے سڑکوں پہ نظر نہیں آئی. ویسے جیسے کبھی پیپلز پارٹی کے دور ہوتا تھا یا نون لیگ کا دور ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی والے اپوزیشن کرتے تھے تو وہ سڑکوں پہ ہوتے تھے، 1 روپیہ بھی اضافہ ہوتا تھا. یا نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تھی تو نون لیگ کی طرف سے کسی اشیاء میں جب اضافہ ہوتا تھا قیمتوں میں تو پیپلز پارٹی فوری طور پہ عوام کے ساتھ سڑکوں پہ آ جاتی تھی. اب نہ وہ عوام نظر آ رہی ہے، نہ وہ قیادت نظر آ رہی ہے، نہ وہ سڑکیں نظر آ رہی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی قیادت عوام کے مسائل کے لیے جو ہے وہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہی ہے اور سنجیدہ ہے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ جب قیادت کو مقدمات میں الجھا دیا جائے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بات کرنے جتنا نہ چھوڑا جائے اور پوری فیملی کے بچے کو گرفتار کروا دیا جائے جی، اور ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے جی، تو پھر اسمبلی کے اندر آواز اٹھتی ہے، اور جو اٹھی بھی ہے لیکن سڑکوں پر اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بیمار تھے، پھر کرونا کی صورتحال تھی. انشاءاللہ اب آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آئیں گے. آپ کو مریم نواز سڑکوں پر نکل آئی ہیں، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. شہباز شریف کراچی پہنچ گئے ہیں، عوام کی پریشانی میں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی سڑکوں پر نکل کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات حال ہی میں ہوئی کراچی میں، اور شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ اپنی پوری سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ایسے شخص کو ملنے کے لیے گئے جس کے لیے انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے لاہور کے جلسوں میں. تو خیر وہ گئے، زرداری صاحب کو ملے، زرداری صاحب نے ان کا ویلکم کیا، اور اس موقع پر انہوں نے میثاق جمہوریت پہ عمل پیرا رہنے کی دونوں قائدین نے، رہنماؤں نے ایک مرتبہ پھر سے عندیہ دیا اور حکومت کے خلاف مل کر ایک تحریک چلانے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشترکہ اپوزیشن کے پینل سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لاکھوں بے شمار عندیات دے چکی ہے. کیا اب یہ جو عندیہ دیا گیا ہے یہ کارآمد ہوگا؟ حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ جدوجہد کامیاب ہوگی یا شروع ہوگی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ شروع بھی ہوگی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ ہم یہ جدوجہد کرنے جا رہے ہیں، لیکن جدوجہد شروع نہیں ہو رہی. ہم موجودہ حکومت کو موقع دینا چاہتے تھے کہ حکومت کچھ کرے اور عوام کے مسائل حل کرے. صحیح ہے. لیکن حکومت 2 سالوں میں عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. صحیح ہے. لہٰذا میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی اور سڑکوں پر نکلیں گی اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے
پاکستان کے عوام کے لیے اپنی جدوجہد کریں گی. پچھلی جو سیاسی جنگ تھی وہ سیاسی جنگ تھی، لیکن اب خالصتاً ملک کی ترقی، خوشحالی، عوامی مسائل کے حل کے لیے یہ ملاقات نیک شگون ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ انہوں نے ہاؤسنگ پروگرام دیا، قرضہ اسکیم دی، پناہ گاہیں دیں، اور اسی طرح کے دیگر بیشتر عوامی پروجیکٹ انہوں نے دیے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عوامی عدالت میں سرخرو ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پناہ گاہیں ملک اور قوم کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا نہیں کرتی. عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. جو عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے ان عوام کو روزگار چاہیے، عوام کو مہنگائی میں کمی چاہیے، عوام کو سر تو قرضہ اسکیم نوجوانوں کے لیے انہوں نے شروع کی، اس سے بے روزگاری میں کمی نہیں ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرضہ اسکیم جانبدارانہ قرضہ اسکیم ہے. اچھا. جو صرف پی ٹی آئی اور اس کے ہماریوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں. صحیح ہے. جب عام عوام کے لیے قرضہ اسکیم کھولی جائے گی تو آپ بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی. اور ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا ہے سر انہوں نے. مقبول صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ لوگ تو بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ تو پریشان ہیں، لوگ تو موجودہ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں. آپ کل بلدیاتی الیکشن کروائیں، آپ کو آٹے اور دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. حکمرانوں کو یہ اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، اور عوامی مسائل سے چشم پوشی موجودہ حکمرانوں کی صرف اقتدار کی ہوس ہے. اقتدار کی ہوس ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور وہ ملک کے تاجروں کو اور دیگر صنعت کاروں کو بھی سہولتیں دے رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے وفاقی کابینہ نے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھنگ کی کاشت کرنے کی اجازت دی ہے مقبول صاحب. اور فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم 3 سال میں بھنگ کی کاشت کر کے ملک میں 1 ارب روپے کا زر مبادلہ لے آئیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کی طرف ایک قدم نہیں ہے؟ پہلے بھی عوام کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں، اور اب بھنگ کے نشے میں مدہوش کر کے عوام کو گھر میں سلا دیا جائے. عوامی مسائل پر عوام بات نہ کر سکیں. یہ ایک سازش ہے ملکی ترقی اور خوشحالی کے خلاف. عوام کو بھنگ کے نشے میں مدہوش کر کے عوام کے مسائل سے چشم. تو اس سازش پہ اپوزیشن لیڈر کیوں بات نہیں کر رہے سر؟ اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بول رہے؟ انشاءاللہ اپوزیشن کا ریبر کمیٹی میں مشترکہ لائحہ عمل طے ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، عوام کے ساتھ ظلم، جبر کرنے والوں کا گھیراؤ ہوگا، اور جمہوری طریقے سے ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. جو عوام کے مسائل سے چشم پوشی کر رہے ہیں، صرف اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. ناظرین ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے مقبول احمد خان صاحب سے مزید کچھ سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مقبول صاحب بات کرپشن کی ہو رہی تھی، اور آپ بڑے احسن طریقے سے اپنی جماعت کو یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن سوال میرے پاس ایک اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قیادت کرپٹ نہیں ہے. اگر آپ کی قیادت کرپٹ نہیں ہے تو آپ کی قیادت الیکشن کیوں ہاری؟ اب اس میں پوری دنیا جانتی ہے ہماری قیادت الیکشن کیوں ہاری ہے. ہماری قیادت الیکشن ہاری نہیں، اسے الیکشن ہروایا گیا. پس پردہ کچھ قوتوں نے یہ سمجھا شاید عمران خان ایک نیا آدمی ہے اور وہ پاکستان کی قیادت سنبھال کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کی نفی ہوئی. آج وہ لوگ بھی عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون متحد اور منظم ہو کر پاکستان کو
ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کے سینیٹر چودھری تنویر صاحب پہ کرپشن کا الزام ہے، حنیف عباسی صاحب پہ کرپشن کا الزام ہے، سعد رفیق صاحب پہ کرپشن کا الزام ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سارے سینیریو سے ہٹ کر آپ عوام کی اور ملک کی خدمت کریں گے، جبکہ پی ٹی آئی تو کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لے کر آئی اور لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، لوگوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا۔ اب آپ اس چیز کو کیسے لوگوں میں اپنا اعتماد واپس بحال کریں گے کہ آپ واپس اس پوزیشن میں آ سکیں کہ آپ حکومت بنا سکیں، جبکہ آپ کے سامنے ہے چودھری تنویر صاحب سینیٹر ہونے کے باوجود آج اپنے خلاف بنائے گئے کیسز کا سامنا کرنے کے بجائے برطانیہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سینیٹر چودھری تنویر خان ایک بزنس مین آدمی ہے، ان کا دامن صاف ہے، صرف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے لیے یہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اگر چودھری تنویر خان نے کرپشن کی ہوتی تو کرپشن ثابت ہو چکی ہوتی۔ تو وہ جو آر ڈی اے نے آپریشن کیا، ان کی وہ 7,500 کنال حکومتی حکومت پنجاب کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور آر ڈی اے سے آپریشن کروایا گیا، آر ڈی اے نے کیا نہیں، ان سے زبردستی کروایا تو گیا۔ مقبول صاحب، اگر موجودہ حکومت اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تو کیا نون لیگ نے بھی ماضی میں سیاسی مخالفین کو زد و کوب کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے اداروں کو پھر اپنے لیے استعمال کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو آج خدمت کی سیاست ہونی چاہیے تھی، آج اپوزیشن کو ساتھ لے کر وزیر اعظم چلتے، نہ کہ امریکہ میں جا کر یہ کہتے کہ نواز شریف کرپٹ ہے۔ اگر نواز شریف کرپٹ تھا تو نواز شریف کو موجودہ حکومت نے باہر جانے کیوں دیا؟ اچھا، سوالات بہت ہیں لیکن پروگرام کا وقت بڑا قلیل ہے ناظرین، چلتے چلتے سوال کروں گا۔ بلدیات متوقع ہیں اور نون لیگ کی آئندہ متوقع بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا تیاری ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو تحلیل کر دیا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے، باقی اداروں نے، باقی صوبوں میں یہ مدت پوری ہوئی، اب وہاں پر نیا لوکل باڈیز جو پلان ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، پھر اس کے تحت الیکشن ہوں گے۔ لیکن نون لیگ نے جب یہ بلدیاتی ادارے معطل کیے پی ٹی آئی نے، تو نون لیگ نے خاص طور پر پنجاب میں اس پر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو نون لیگ نے قانونی جنگ لڑی، لیکن موجودہ حکمرانوں نے چالاکی اور ہوشیاری سے صرف اس لیے بلدیاتی ادارے توڑ دیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بلدیاتی رہنماؤں نے پورے پنجاب میں شاندار کامیابیاں حاصل کی تھی۔ بلدیاتی مسائل کو سبوتاژ کیا گیا، عوام سخت موجودہ حکومت سے نالاں ہے کیونکہ انہوں نے، ان کا ایک حق تھا، بلدیاتی لوگ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کر دیتے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے یہ مسائل حل۔ آپ نون لیگ کی کیا تیاری ہے مقبول صاحب؟ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کی طاقت سے راول پنڈی سمیت پورے پنجاب میں شاندار کامیابی حاصل کرے گی اور عوامی مسائل حل کرے گی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سرگرم رہنما سابق وائس چیئرمین ملک مقبول احمد خان ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود تھے۔ بس جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کو ایسے رہنما اور ایسے حکمران عطا کرے جو صحیح معنوں میں پاکستان کی سالمیت، بقا اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔